हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। यरूशलेम में शेख जर्राह मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की लगातार कोशिशें जारी हैं, जबकि दूसरी तरफ अरब मुल्क इजराइल से नज़दीकी ताल्लुकात बनाने में मसरूफ़ हैं। मई 2021 में इजराइल फ़िलिस्तीन जंग से पहले अल कुद्स शहर यानी यरूशलेम में पूर्वी पुरानी आबादी शेख जर्राह मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को उजाड़ने की कोशिशें की गई थीं और साथ ही मस्जिद अल अक्सा में रमज़ान के महीने में नमाजियों के ख़िलाफ़ इजराइल ने पुलिस कार्रवाइयाँ की थीं। हमास ने इजराइल को इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद उन्होंने इजराइल पर मिसाइल और रॉकेटों से हमले शुरू कर दिए थे। 11 दिन की जंग में इजराइल पर तकरीबन 4,500 मिसाइल और रॉकेट दागे गए थे। अब एक बार फिर शेख जर्राह मोहल्ले से फ़िलिस्तीनी अरबों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त शेख जर्राह मोहल्ले में फ़िलिस्तीनी अरबों के घरों को पुलिस बैरिकेड और सिक्योरिटी फोर्सेस से घेरा हुआ है। इन नए हालात के दरमियान इजराइल के कुछ जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए ये डर जाहिर किया है कि शेख जर्राह के वाक़यात के नतीजे में गज़ा में मौजूद हमास की तरफ से एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। अब से पहले हमास वार्निंग दे चुका है कि वो अल कुद्स शहर में फ़िलिस्तीनियों को उजाड़ने और मस्जिद अल अक्सा में इजरायली कार्रवाइयाँ होने पर फिर से हमले शुरू कर सकता है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के कब्जे वाले अल कुद्स, जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है, में पुराने शहर के शेख जर्राह मोहल्ले के रहने वालों का कहना है कि इस इलाके में इजरायली पुलिस और यहूदियों की बढ़ती मौजूदगी अगले महीने एक फ़िलिस्तीनी कुनबे को ज़बरदस्ती बेदखल करने के लिए बुनियादी तैयारी है। अल जज़ीरा की शेख जर्राह में मौजूद रिपोर्टर ज़ैना अल ताहान ने कहा है कि आज लगातार 5वें दिन इजरायली पुलिस ने शेख जर्राह के वेस्टर्न इलाके के सभी किनारों पर नाकाबंदी और चौकियां कायम की हुई हैं, जहां सलेम के खानदान का घर है। वहां बाहर निकलने और दाखिल होने पर सख्त पाबंदी है। शेख जर्राह की रहने वाली 50 साल की राइजा हज महमूद ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा है कि अब जो हो रहा है वो ये है कि वे ज़मीन पर कुछ हालात बना रहे हैं। इजराइल की फ़ौज लोगों को चौकियों की मौजूदगी की आदत डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए जब वे इस ख़ानदान को बेदखल करने के लिए आएंगे तो वे पहले से ही इलाके पर कंट्रोल किए हुए होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सालेम ख़ानदान में 4 बच्चों समेत 11 मेंबर हैं, जिन्हें अगले महीने जबरन बाहर निकाला जाना है। इससे पहले इजरायली अदालत ने 1951 से जिस घर में वे रह रहे हैं उस पर यहूदियों के मालिकाना हक के दावों को मंजूरी दे दी थी। सालेम ख़ानदान 1948 में यहूदियों के ज़रिए फ़िलिस्तीनियों की एथनिक क्लिनजिंग के दौरान रेफ्यूजी बनने के बाद शेख जर्राह में आकर बस गए थे। अब इस खानदान के लोगों ने अल जज़ीरा से कहा है कि वे अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं। यरूशलेम पोस्ट ने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दी थी कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने वार्निंग दी है कि शेख जर्राह में होने वाली वायलेंस से हालात धमाका खेज हो जाएंगे और साथ ही उन्होंने फ़िलिस्तीनी लोगों और अरबों को यहूदियों के साथ टकराव करने के लिए मोहल्ले में आने की अपील की थी। लेबनानी अल मयादीन टीवी चैनल ने बताया था कि हमास ने मिस्र के बिचौलियों से कहा था कि हालात को और ख़राब होते हुए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि इजराइल फिर से आग से खेल रहा है। लेकिन यरूशलेम पोस्ट ने ही आज खबर दी है कि मिस्र के सोर्सेज ने कहा है कि इजराइल और हमास ने मिस्र को बता दिया है कि वे शेख जर्राह में बढ़ते तनाव के बावजूद फौजी टकराव में दिलचस्पी नहीं रखते। शेख जर्राह में हालात संडे को उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो गए थे जब इजराइल के हार्डलाइन लीडर इतामार बेन गवीर, जो फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं, ने सलेम के घर के बगल में एक टेम्परेरी ऑफिस कायम कर लिया। बेन गवीर ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले हफ्ते शेख जर्राह में एक यहूदी के घर में आग के गोले फेंके जाने के वाक़े के बाद अपना ऑफिस कायम किया है। इजरायली फ़ौज ने शक की बुनियाद पर 2 20 साल के जवानों को इसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, जबकि लोकल लोगों ने कहा है कि ये आग एक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इजरायली कंट्रोल वाली यरूशलेम म्यूनिसिपैलिटी के सरबराह मोशे लायन ने कहा है कि उन्होंने मंडे को
علاقے میں سیکیورٹی بڑھانے کے لیے پولیس فورس کی تعداد بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ فلسطینی لوگوں کے لیے حالانکہ بھاری پولیس کی موجودگی اور یہودیوں کی طرف سے ہونے والے حملوں میں ایک ساتھ بڑھنے کا مطلب صرف زیادہ وائلنس ہے۔ سنڈے دوپہر کو فلسطینیوں اور یہودیوں کے بیچ ٹکراؤ شروع ہوا اور پورے ہفتے جاری رہا۔ گھڑ سوار پولیس سمیت اسرائیلی فورسز نے اپنے گھروں کے سامنے دھرنا دے رہے فلسطینیوں پر ربر کوٹڈ اسٹیل کی گولیاں، آنسو گیس، بے ہوش کرنے والے ہتھ گولے اور کیمیکل کے ساتھ سیویج کا پانی کی بوچھار کا استعمال کیا۔ اس واقعے میں 30 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کم 6 کو اسپتال میں لے جانا پڑا اور کم 2 کو گرفتار کیا گیا۔ اسی بیچ 2 دن پہلے ٹائمز آف اسرائیل نے خبر دی تھی کہ اسرائیل کو ڈر ہے کہ شیخ جرہ ٹکراؤ پھر سے غزہ کے ساتھ لڑائی میں بدل سکتا ہے۔ پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کے ڈیلیگیشن میں بحرین کا دورہ کرنے والے سینئر افسروں کے حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل کے جرنلسٹ ٹال شنائڈر نے کہا ہے کہ یروشلم کے شیخ جرہ محلے میں تناؤ پچھلے سال حماس کے ساتھ 11 دن کی جنگ سے پہلے کی حالات جیسا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایسٹ یروشلم کے شیخ جرہ محلے میں تناؤ بڑھنے سے غزہ میں موجود ان کے مطابق ٹیررسٹ کے ساتھ پھر سے جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ بات ایک سینئر اسرائیلی ڈپلومیٹ نے ٹیوزڈے یعنی 15 فروری کو کہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے سال مئی میں شیخ جرہ سے کئی فلسطینی خاندانوں کو نکالے جانے کی کارروائی شروع کیے جانے کے لیے کورٹ آرڈر کی وجہ سے وہاں تناؤ بڑھ گیا تھا، جس کے نتیجے میں حماس سے 11 دن کی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل کے اندر عربوں اور یہودیوں کے بیچ بھی سڑکوں پر جنگ جیسی حالت ہو گئی تھی۔ اسرائیلی لیڈرز کو ڈر ہے کہ شیخ جرہ میں جھڑپیں ایک بار پھر ویسٹ بینک اور غزہ پٹی میں کھلی لڑائی میں بدل سکتی ہیں۔ حماس نے تازہ جھڑپوں کے بعد سیریس ری ایکشن کی وارننگ دی ہے۔ پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کے ڈیلیگیشن کے ایک افسر نے بحرین میں ان کے ساتھ دورہ کر رہے میڈیا والوں سے کہا کہ شیخ جرہ میں حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ بینٹ کی ہارڈ لائن یمینہ پارٹی ٹریڈیشنل طور پر یروشلم میں فلسطینی علاقوں میں رہنے والے اسرائیلی یہودیوں کا سپورٹ کرتی ہے، لیکن ڈیلیگیشن میں شامل اس افسر نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر نے حالات کو بگڑنے سے روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تناؤ کو روکنے کی ذمہ داری ہے جس سے بہت مشکل حالات ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 18 جنوری کو شیخ جرہ محلے میں اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی کنبے کو ان کے گھر سے بے دخل کرنے کے لیے عمارت کو تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت یروشلم کے ڈپٹی میئر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہ گھر صالحیہ کنبے کی ملکیت میں 1990 کی دہائی میں غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا تھا۔ صالحیہ کنبے کا اس کے برخلاف دعویٰ ہے کہ وہ نجی عرب زمینداروں سے خریدی گئی زمین پر 1950 کی دہائی سے وہاں رہ رہے تھے۔ 2017 کے بعد سے شیخ جرہ میں یہ پہلا فلسطینی کنبہ اپنے گھر سے بے دخل کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے سال نومبر کے شروع میں اسرائیل نے شیخ جرہ میں ہزاروں اسکوائر میٹر فلسطینی لوگوں کی زمین کو ضبط کرنے کی کارروائی شروع کی تھی۔ اس وقت اسرائیل کی ہائی کورٹ نے 4 فلسطینی کنبوں سے متعلق 4700 اسکوائر میٹر سے زیادہ زمین پبلک پارک میں بدلنے کو کہا تھا۔ جب سے اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں پوروی القدس پر قبضہ کیا تھا، اسرائیلی یہودیوں نے شیخ جرہ میں زمین کے مالکانہ حق کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا اور فلسطینیوں کو اس محلے سے بے دخل کرنے کے لیے کئی مقدمے دائر کیے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ مئی 2021 کی جنگ سے پہلے اسرائیل کی سپریم کورٹ نے پرانے یروشلم میں فلسطینی عربوں کو شیخ جرہ اور سلوان محلے سے بے دخل کرنے کے لیے آرڈر دیے تھے۔ بعد میں حالات بگڑنے کے بعد عدالت نے اس آرڈر پر عمل کو روک دیا تھا، لیکن اب پھر سے فلسطینیوں پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں۔ ان مکانوں میں سے ایک مکان مونا الکرد اور محمد الکرد کا ہے، جس میں سے آدھے مکان پر 2009 سے ایک یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی فیملی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں نیو یارک کے بروکلن لہجے میں انگریزی بولتا ہوا یہودی کہہ رہا تھا کہ اگر میں تمہارا مکان چوری نہیں کروں گا تو کوئی اور چوری کر لے گا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق شیخ جرہ پوروی یروشلم میں فلسطینی میجورٹی والا محلہ ہے جو پرانے یروشلم شہر سے 2 کلومیٹر نارتھ میں ماؤنٹ سیبس پہاڑ پر ہے۔ اس علاقے میں سلادین کے ایک حکیم شیخ جرہ کی 13ویں صدی کی قبر ہے، جس کی وجہ سے اس محلے کا نام شیخ جرہ ہو گیا۔
آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیل کسی نہ کسی بہانے سے ایسٹ یروشلم میں الاقصی مسجد کے نزدیک فلسطینیوں کی آبادی ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ جب بھی وہ مسجد الاقصی کو تباہ کرے تو آس پاس سے مخالفت نہ ہو۔ شیخ جرہ مسجد الاقصی کے نزدیک کی گھنی فلسطینی آبادی والا محلہ ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کی ہی مسجد الاقصی کے نزدیک کے بازار میں دکانیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی 2019 میں یہاں کے لوگوں نے سعودی بلاگر محمد سعود کو مسجد الاقصی سے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ بچوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور ذلیل کر کے بھگا دیا۔ وہ اسرائیل کی حکومت کے نیوتے پر سیکیورٹی کے ساتھ الاقصی مسجد پہنچا تھا۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2020 میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے کچھ افسران کو یہاں کے لوگوں نے مسجد الاقصی سے نکال دیا تھا۔ فلسطینی لوگوں میں عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کیے جانے کے فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت پنپ رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ شیخ جرہ محلے سے سالم کے خاندان کو کب زبردستی نکالا جاتا ہے اور کیا حالات بگڑتے ہیں یا خاموشی رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔